آپ دیکھیں کہ بھی آسما جہانگیر جو ہے وہ پاکستان میں ایک لحاظ سے اسٹیبلشمنٹ مخالف ہے، ماشاء اللہ مخالف کا چہرہ ہے اور وہ قائد میں بڑی بہادر اچھا تھی بھی، لیکن آج بڑے عجیب و غریب قسم کا ایک کلپ رات میں نے دیکھا الجزائر کے حوالے سے، کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ جو اسلامسٹ ہیں وہ آ گئے تھے، ایک تو ان کی معلومات انتہائی ناقص اور کمزور سی تھی کہ وہ آ گئے تھے تو ان کو جو ہے وہ ہٹایا گیا، جہاں پہ بھی آنا چاہیں تو ان کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. But let me give you one example and one thing that I read somewhere during the transition in Algeria. The Islamists use the ladder of democracy to reach at the top, and once they've done it, they kick it off. So therefore, it is very important that you make sure that when they are there, they do not sow the seeds in your constitution and your laws, so that you have to suffer another 3 decades to get rid of them. پہلی بات تو یہ تھی کہ اسلامک فرنٹ تو جو ہے اس کو اقتدار منتقل ہی نہیں ہوا، تو اقتدار منتقل نہیں ہوا تو اس کی کیا ذمہ داری ان کے اوپر ہے. اچھا، اور یہ بھی ایک فرق ہے کہ مولوی اور اسلامسٹ میں یہاں پہ جو مولویوں سے ڈرائے تھے نا، مدرسے کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اچھا بھی وہ بھی تو انسان ہی ہیں. جو اسلامسٹ ہیں وہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں بھائی، آپ کی ہی طرح کی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہیں، آپ ہی کی طرح کے مضامین پڑھے ہوئے ہیں، آپ ہی کی طرح انہوں نے دنیا کو جو ہے وہ دیکھتے اور جو ہے وہ سمجھتے ہیں، لیکن زندگی اپنے دین کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں، آپ کے اپنے سیکولر اصولوں کے مطابق کہ بھی آپ کیسے زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس سے ہمیں جو ہے وہ نہیں ہے. ساتھ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بھی معاشرے، جہاں پہ معاشرے کا آتا ہے مسئلہ ہونے لگتا ہے، تو وہاں پہ صرف اسلامسٹ نہیں تھے، تاجر تنگائے ہوئے تھے، تاجروں کی تحریک تھی، اس کو لیڈ جس طرح بھی جماعت اسلامی نے بنگلہ دیش میں لیڈ اسلامک فرنٹ نے کیا، اور جو طلبہ ہیں، یوتھ ہے وہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اس میں جو ہے وہ شامل تھے. 1990 میں انہوں نے بلدیاتی الیکشن جیتا، اس کو تو انہوں نے جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح برداشت کر لیا. 1991 میں وہ عام انتخابات جیت گئے، لیکن ظلم انہوں نے یہ کیا، ان کی جیت کو تسلیم کرنے سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ انتخابی نتائج قبول نہیں کیا، بلکہ مارشل لا لگا دیا، وہاں فوج نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا. تو یہ آسما جہانگیر صاحبہ کا وہ ہے. مطلب اگر اسلامسٹ جو ہیں وہ جمہوریت کے ذریعے سے اقتدار میں آئیں، کچھ ہونے لگتا ہے انہیں، الجزائر کا معاملہ ہو، مصر کا معاملہ ہو، تیونس کا معاملہ ہو یا بنگلہ دیش کا معاملہ ہو، لوگ ڈراتے ہیں اسی اس میں کہ بھئی پاکستان میں بھی ہوا تو پہلے تو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں سے آپ آ بھی گئے تو پھر آپ کے ساتھ بھی جو ہے. الجزائر والی ایک مثال ہے. مصر میں اخوان ایک سال میں 3-4 الیکشن جیتے، وہ قومی الیکشن جیتے، وہ صدارتی الیکشن جیتے، وہ وہاں پہ آئین سازی کے حوالے سے ریفرینڈم ہوا وہ بھی جیتا. ایک سال میں ایک قوت نے 3 دفعہ کامیابی حاصل کی، اس کو سی سی صاحب نے الٹ دیا، اور نہ صرف الٹ دیا بلکہ ہزاروں کے حساب سے لوگ وہاں پہ شہید کر دیا جائے. تو ہمارے جو سیکولرز اور جو جمہوریت پسند اور فلاں وہ ہیں، ان کے لیے ڈکٹیٹرشپ، لوگوں کا قتل عام، یہ سب کچھ قابل قبول ہے کہ اسلامسٹ جو ہیں وہ کہیں پہ اقتدار میں نہ آ جائیں. تیونس میں جو راشد غنوشی صاحب سب سے بڑی پارٹی ہے پارلیمنٹ میں، اور انہوں نے سب کو ساتھ ملا کے چلنے کی کوشش، مطلب اس طرح جا کے صرف کہتے ہیں نا کہ آگے قبضہ بھی نہیں کیا، لیکن وہاں پہ ان کو اس وقت جیل میں ڈالا ہوا اور وہ اندر ہے. تو یہ کہیں پہ بھی خوف محسوس کرتے ہیں کہ اسلامسٹ جو ہے وہ آ جائیں، تو اس کے لیے پھر سارا کچھ روا ہو جاتا ہے کہ بھئی کوئی جمہوریت نہیں، کوئی انسانی حقوق نہیں، کوئی انسانی جان کی حرمت نہیں، کسی چیز کا ان کو بس رو کسی. یہ پولیٹیکل اسلام کے والے سے نا مختلف جگہوں پہ ایک تو تقسیم کر دی نا خراب قسم کی، یہ صوفی اسلام ہے، یہ سیاسی اسلام ہے، یہ مذہبی اسلام ہے، یہ فلانا والا اسلام ہے. تو اس پہ اردگان کی ایک بڑی مشہور تقریر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اسلام اسلامی ہے، یہ تم نے کیا جو ہے وہ یہ لگائی مظاہرے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ زیادہ بات آتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے جمہوریت وہ ہے جس میں کٹے قسم کے کچھ سیکولر اور وہ ہے، جہاں پہ یہ چیز ہو کے بھی اسلامسٹ بھی اقتدار میں آ سکتے ہیں جمہوری طریقے سے، اور آپ کے اپنے طے شدہ میدان اور اپنے طے شدہ اصولوں کے مطابق وہ آ سکتے ہیں. تو وہ کان جس طرح کہتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں اور زبانیں جو ہیں وہ زہر اگلنے لگتی ہیں، اور اس کو پھر روکنے کی کوشش، اور اس میں کوئی اخلاقیات، کوئی اصول، کوئی چیز جو ہے وہ سامنے نہیں ہو، بس ان کو کرش کر دو، ان کو مار دو، ان کو ہٹا دو.